لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو، اور سب سے آخر میں میرے بارے میں خوشخبری اگر قوم کو سنائی ہے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے سنائی ہے۔ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو ہستی فرمایا کرتی تھی انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں تمام انبیاء اور رسول کا سردار اور لیڈر ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ میں اس ہستی کی بات کرنے جا رہا ہوں جو ہستی فرمایا کرتی تھی انا خاتم النبیین وفی روایت اخرى وختم بی النبیون، میں آخری پیغمبر ہوں، نبوت کا یہ مبارک سلسلہ میرے ساتھ ختم ہو گیا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ جو ہستی یہ فرمایا کرتی تھی انا اکثر الانبیاء تبعا، لوگوں قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں گے دنیا جس میں 1,24,000 پیغمبر آئے، 315 رسول تھے، رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی پروموٹ کرتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 120 صفحے بنے گی، جنہوں نے جنت میں جانا ہے 80 صفحے صرف اس امت کی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ میں اس ہستی کے متعلق چند کلمات پیش کرنے کی سعادت لے رہا ہوں جس ہستی نے فرمایا تھا اعطیت فواتح الکلم، اعطیت جوامع الکلم، یہ فصاحت و بلاغت اور بیان و تبیین، توضیح و تفصیل کی وہ گتھیاں سلجھانے کی جو صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے تو مجھے عطا کی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، چھوٹی سی بات میری زبان پہ میرا مالک جاری کرتا ہے جو بہت جامع ہوتی ہے، شاید کہ مثال بنانے والے نے مثال بنائی ہی اس لیے ہو، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ اور عرفہ ہستی کی بات ہے جو فرمایا کرتی تھی اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، لوگوں اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، لیکن پوری تورات کے بدلے میں میرے مالک نے 7 لمبی صورتیں مجھے عطا کر دی۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ المئین، اللہ ذوالجلال نے داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا، اس زبور کے بدلے میرے مالک نے 200 آیات پر مشتمل مجھے صورتیں عطا کی۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ السَّبْعَ الْمَثَانِي، اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا، اور اس انجیل کے بدلے میرے مالک نے سورۃ الفاتحہ کی 7 مبارک آیات عطا کر دی۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور باقی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے ساتھ میرے مالک نے مجھے فضیلت سے نواز دیا۔ میں اس مبارک ہستی کے متعلق چند کلمات لے کر شرف لینا چاہ رہا ہوں۔ یہ میری زبان پہ جو کلمات میرا رب جاری کرے گا اس زبان کا شرف ہے، اس سے بڑی عظمت کی بات ہی کوئی نہیں کہ اس عظیم ہستی کے تذکرے کیے جائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک نہ ایسی ہستی اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے نہ قیامت تک آئے گی، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے، اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے۔ وہ ہستی فرمایا کرتی تھی اعطیت الشفاعہ، کسی کو اللہ نے یہ شان عطا نہیں کی، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، دو فیض آئیں گے، ایک فیض یہ آئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ کیڑے مکوڑے اور پتنگوں کی طرح ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور اس قدر پریشانی کے عالم میں ہوں گے، دیکھنے والا کہے گا کہ شاید نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہولناکیاں ہوگی قیامت کی۔ سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، لوگوں قیامت کے دن تمہیں رب تعالیٰ جمع کریں گے اور تم جمع کیے جاؤ گے تو کیسے؟ تمہارے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح تم اللہ ذوالجلال کے سامنے حساب و کتاب کے لیے جمع ہوگے، جس طرح تم پیدا ہوئے بغیر ختنے کے اسی طرح تم جمع ہوگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف وہاں دیکھیں گے کیا؟ یہ طہارت و پاکیزگی کی پیکر سیدہ عائشہ جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا اور جس کے پاس سرتاج ملائک جبریل آتے، سرتاج رسول کے پاس، اور آ کے کہا کرتے کہ عائشہ کو میرا سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، عائشہ کیسی سوچ ہے تیری، تم سمجھتی ہو کہ وہاں بھی لوگ دیکھیں گے، یہ تیری پاکیزگی کی سوچ تو بہت اچھی، لیکن یاد رکھنا معاملہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا، ہر شخص اپنے حساب و کتاب میں پریشان ہوگا، گناہوں کی پاداش پہ اسے کیا ہوگا؟ منہم من یبلغ الی کعبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقویہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم، اور ایسے بھی ہوں گے 70 ذراعا، 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں اگر پوری کائنات کی پریشانی ریزالو ہوگی تو اس کا ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ آدم سے لے کر نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ہوتی ہوئی پوری کائنات جمع ہو کے آئے گی سید المرسلین کے پاس، سرتاج رسول کے پاس، اور آگے یہ گزارش کرے گی آپ ہی ہماری سفارش کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، میں سفارش اور شفاعت کی صلاحیت دیا گیا ہوں، بیدی لواء الحمد، میرے ہی ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت بشمول انبیاء میرے ہی جھنڈے تلے ہوں گے، پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور میرا رب مجھے اپنی محامد سکھائیں گے، تعریفی کلمات سکھائیں گے جن کو میں اپنی زبان پہ لاؤں گا، پھر میرا مالک فرمائے گا ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے ہم عطا کریں گے، سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دنیا کا حساب شروع ہوگا۔
میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس ہستی نے فرمایا تھا اعطیت 70 من امتی من لا حساب علیہم، میرے رب نے مجھے یہ انعام دیا ہے اور یہ صرف میری امت کو انعام ملا ہے۔ میری امت میں سے 70,000 لوگ، مع کل واحد 70,000، پھر ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000۔ ان دونوں روایتوں کو جمع کیجئے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کیجئے، 4 ارب 90 کروڑ لوگ ایک ہی وقت میں، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے۔ ایک ہی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اور یہ وہ ہوں گے لا حساب علیہم، میرا مالک میری امت کے ان لوگوں سے حساب بھی نہیں لے گا، بغیر حساب کی جنت میں داخل گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسی لوگوں کی صفوں میں شامل فرما جن کا کوئی حساب نہ ہو۔ میں اس ہستی کے متعلق چند کلمات پیش کرنے کی سعادت دینا چاہتا ہوں جس ہستی نے فرمایا تھا انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، لوگوں میں ہی تو ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میں ہی تو ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ انا اول من یأخذ بحلقة باب الجنة فأعقعقها، میں ہی تو ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من يقرع باب الجنة، میں ہی تو ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے تک پہنچ کے اس کو کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من يفتح له باب الجنة، لوگوں میں ہی تو ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ انا اول من يشفع في الجنة، میں ہی تو ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جانے کی سفارش کروں گا۔ عزیزان من، قیامت کے دن کوئی جنتی بھی جنت نہیں جا سکے گا جب تک سرتاج رسول کی سفارش و شفاعت نہیں۔ اللہ ہمیں اس ہستی کی سفارش و شفاعت نصیب فرما دے۔ مالک الملک نے اسی لیے تو یہ جو 20 احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسی لیے تو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، قدوہ بنایا، اسوہ بنایا۔ تو کس کو بنایا؟ اسی ہستی کو بنایا، اور اسی ہستی کو صرف کائنات کے لیے نمونہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا تھا 1,24,000 پیغمبروں سے، یہ بتاؤ جب میرا محبوب آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مددگار بنیں گے۔ جس کا اقرار پیغمبروں سے رب نے لیا اور جس کو رول ماڈل پوری کائنات کے لیے بنایا، اس ہستی کی سنت کو، اس ہستی کی بات کو، اس ہستی کے طریقے اور سلیقے کو، اس کی اداؤں کو، اس کی صبحیں اور شامیں، اس کی ظہریں اور عصریں، یہی تو میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت و مٹھاس اور شیرینی ہے کہ میں اپنے آپ کو اسی کی اداؤں میں لے جاؤں، اسی کے رنگ میں رنگا جاؤں۔ اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نواز دے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگوں تمہارے لیے نمونہ اس ہستی کی ذات میں ہے، اس کی بات میں۔
لیکن رول ماڈل سمجھتا کون ہے اس ہستی کو؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کی یہ نیت ہو، جس کی یہ تمنا ہو، جس کی یہ طلب ہو، جو ذوق رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے کہ وہ کل قیامت کو اس حال میں اپنے رب سے ملے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، جس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، مجھے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ تو رول ماڈل وہ سمجھتا ہے جس کو اس ہستی کی معرفت ہی نہیں، اس کی عظمت سے آشنا اور آگہی نہیں، وہ شخص کیا سمجھتا ہے اس ہستی کے بارے میں؟ رب تعالیٰ نے اس جیسی ہستی تو آج تک پیدا نہیں کی، نہ قیامت میں پیدا ہو سکے۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے ایک فیصلہ سنا دیا، اور کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ دعوت تو میں بھی کرتا ہوں تو اور بھی کرتا ہوں، لیکن دعوے کی کچھ دلیل بھی ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، جس کا تو دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، اس کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ عز و جلال کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب اس کے محبوب اس عظیم ہستی کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی اور مرضی کرے۔ جو اپنی منمانی اور مرضی پھر نہیں کرتا ہے، اس نے گویا اللہ عز و جلال کے فیصلے کو بھی ٹھکرایا، اس کے محبوب کے فیصلے کو بھی ٹھکرایا، اور یہ ٹھکرانے والا اس سے بڑا پھر دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو حیران ہوں قرآن عظیم اور قرآن مجید کی اس تعبیر سے کہ اللہ عز و جلال نے قسمیں تو بہت ساری چیزوں کی اٹھائی ہیں، لیکن میرے مالک نے 3 جگہ اپنی کبریائی کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آج میں اور آپ سابقے اور لاحقے لگانے کے شوقین تو بہت ہیں، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو تو لکھتا ہے کہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، لیکن میرے مالک کے کچھ فیصلے بھی ہیں جس کے تناظر میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ میرا اور آپ کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے ایمان کی اور اسلام کی حالت میں، ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا۔ ذرا اس فیصلے پہ توجہ کیجئے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، انداز میرے پیارے رب کا دیکھیے، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے تیری کبریائی اور جلالت و عظمت و تقدس کی قسم، میرے محبوب تیری بات کو، تیری زندگی کو، تیرے طور طریقے، تیرے فیصلے کو جب تک کوئی آخری فیصلہ نہ سمجھ لے، کوئی آخری بات نہ سمجھ لے، حرف اخیر نہ سمجھ لے، حتمی فیصلہ نہ سمجھ لے، مجھے تیری کبریائی کی قسم وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ اور صرف اس فیصلے کو تسلیم ہی کرنا کافی نہیں، دل کی خوشی، کوئی حرج محسوس نہ کرے۔ اطاعت اسی لیے بولا جاتا ہے، اطاعت طوعن سے ہے، اور طوعن کا مطلب ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش ہو کے محمد مصطفیٰ کی بات کو مانا جائے۔ اللہ عز و جلال یہ صلاحیت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے
کہ ہم اس ہستی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں ثابت کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کے آخری سانس تک اس کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ آج کی اس مبارک مجلس کا پیغام، جس کے لیے میں صرف 5 گزارشیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امت کو یہ وقت بھی دیکھنا پڑا جب دشمنان اسلام حربی کوششوں میں ناکام ہوئے، جب یہود و نصارہ اس بات کو طے کر چکے کہ مسلمانوں کا مقابلہ ہم لڑائی سے نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے فکری وار شروع کر دیے اس ہستی کے بارے میں جس ہستی کے بارے میں سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ میں اس ہستی کی تعریف کیا کروں۔ فلما رأيت إلى أسارير وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں ابو کبیر حضری جو کہا کرتا تھا کہ اگر کالی گھٹاؤں میں اچانک سے چاند نمودار ہو جائے تو دیکھنے والے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چہرہ انور جس میں کسی کی نظر ٹکتی شاید کہ اس خوشی کا کوئی اندازہ نہ کر سکتا ہو۔ ابو رمسا نے بھی کہا تھا بیٹا تمہیں کوئی چہرہ پسند نہیں آتا، ذرا آؤ تو صحیح، میں تمہیں ایک ایسی ہستی کے پاس لے چلوں، پھر ذرا اپنے جذبات کا اظہار کیجیے گا۔ وہ آیا، جب بیٹے کی نظریں اس رخ انور پہ پڑی جس جیسا چہرہ رب تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں، دیکھتے ہی بول اٹھا واللہ ان ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول ایسا ہی ہو سکتا ہے جس جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں دشمنان اسلام نے نازیبہ کلمات بولنا شروع کر دیے، نازیبہ حرکتیں شروع کر دی۔ کیسے ہم بینگ اے مسلم ان سب باتوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ بینگ اے مسلم امت کے اندر انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ بینگ اے مسلم مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اتحاد و اتفاق کن بنیادوں پہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ وہ بنیاد وہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ اور اس کے مالک اور خالق رب تعالیٰ کی فرامین ہیں، جس کے لیے میں 5 باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جواب اس کا یہ ہوگا جس ہستی کے بارے میں انہوں نے جرأت کی ہے، اس ہستی کی زندگی کا ایک ایک زاویہ، ایک ایک رویہ مضبوطی سے تھامنا۔ جہاں میری سعادت ہوگی وہاں ان کے لیے یہ بہترین جواب ہوگا۔ اس ہستی کی زندگی کے کس زاویے کو شروع کیا جائے؟ ایک وہ زاویہ ہے جس کو عبادت کا زاویہ کہتے ہیں۔ کسی ایک زاویے کو بھی شروع کر دے تو ایک مجلس میں اس کو مکمل کرنا تو ممکن نہیں، لیکن صرف اشارہ کیے دیتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی عبادت کیسے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے تو وہاں انقلاب لانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف سرتاج رسول ہے، چودھری بن کے انقلاب نہیں لائے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے انقلاب لائے۔ پھر یہ ہوا ایسی ٹیم تیار کی، 13 اور 14 سال کے دونوں جوانوں نے اس کفر کے برج کو اٹھا دیا۔ کیسے؟ وہ روح پھونکی، وہ صلاحیتیں ان کے اندر ڈالی جس کے نتیجے میں کفر جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا۔ ایک ایک صلاحیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کی، اس صلاحیت کی بنیاد عبادت تھی، کیونکہ یہی تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہاں رک کے ایک فکر سمجھیے، مالک الملک نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کو رب تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی غذا اور اس کی ضروریات، اس کی نشو و نما کے لیے جو ضرورت ہے اس کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے۔
روح چونکہ رب نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اور اس روح کی غذا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک بھی آسمانوں سے بھیجی ہے، جس کو وحی کہتے ہیں، قرآن ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے، اور روح کو واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کیسے آئے گی؟ جب اس روح کی غذا کا خیال کیا جائے گا۔ جس طرح جسم کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو جسم بیمار ہوتا ہے، اس طرح روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بیمار ہوتا ہے۔ جسم یہ تو دفنانے کے بعد، بلکہ دفنانے سے پہلے اگر جسم اور روح کا رشتہ توڑ دیا جائے تو جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ میرے بھائی، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، میرے معزز، اصل قیمت تو پتہ چلی کہ روح کے ساتھ ہے۔ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کیجیے، لوگوں نے جنازے کے بعد واپس جانا ہے۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے انکل ذرا دفنانے کی جلدی کر لیجیے، کچھ لوگوں نے واپس جانا ہے۔ آج میں اپنے جسم کی نمائش بھی لگا رہا، مجھے اپنی روح کا خیال ہی نہ رہا۔ یاد رکھنا، جسم جب مٹی میں جائے گا تو شاید مٹی کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، لیکن روح اگر نیک ہوا، اگر اس کی غذا کا خیال کیا گیا تو ہر آسمان پہ اس کے لیے خوش آمدید کہا جائے گا اور آخر جنت کا مہمان بن جائے گا۔ لیکن اگر غذا کا خیال نہ کیا گیا تو ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل میں اس کو قیدی بنا دیا جائے۔ آ جائیے، اگر دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے پہلا کام کیجئے، اس مبارک ہستی کی عبادات کو اپنی عبادات میں شامل کر لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ 5 نمازیں پڑھتے، صرف امت کو 5 نمازیں کہیں اور ساتھ فرمایا 10 نمازیں خود پڑھ کے دکھائیں۔ آپ نے زندگی پر فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی، فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر سے پہلے تو رکھتے دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ سفر ہو، حضر ہو، سرتاج رسول نے نہ فجر کی سنتیں چھوڑی ہے نہ وتر چھوڑا ہے۔ آپ نے 5 فرائض کے بعد امت کو یہ خوشخبری سنائی، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین قبل بعد صلاة المغرب، 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر، اور 2 فجر سے پہلے رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ ہے اصل کام کرنے والا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں لوگوں گواہ رہنا، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے سنا ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک ان ربطوں کو نہیں چھوڑا۔ عنبسہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، لوگوں گواہ رہنا میں نے جب سے یہ حدیث سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنی ہے آج تک یہ ربطیں نہیں چھوڑی۔ اور عنبسہ سے روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں عمر بن اویس کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، لوگوں گواہ رہنا جب سے میں نے عنبسہ سے یہ بات سنی ہے آج تک میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔
اور کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے وہ تھے جو ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کی بات سن لیتے، اس سے بڑی صداقت ان کے سامنے نہ ہوتی، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ نعمان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن اویس۔ لوگوں گواہ رہنا، جس طرح سیدہ ام حبیبہ نے جب سے سنا ان رختوں کو نہیں چھوڑا، جس طرح عنبسہ نے جب سے یہ حدیث سنی ان رختوں کو نہیں چھوڑا، جب سے عمر نے اس حدیث کو سنا ان رختوں کو نہیں چھوڑا۔ نعمان بن سلیم کہتے ہیں گواہ رہنا ما ترکتهن منذ سمعتهن، میں نے جب سے ان رختوں کے بارے میں سنا ہے میں نے آج تک ان رختوں کو نہیں چھوڑا۔ دیانتداری سے سوچئے گا میرے مکرم بھائیوں، آج 25 سال کی نوکری کے بعد بھی کچھ لوگ بیچارے گھر نہیں بنا سکتے، ان کی قبریں پہلے بن جاتی ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، لیکن کتنا خوش نصیب ہے مسلمان، یہ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنوا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس انسان کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ رحم اللہ رجلا صلی 4 قبل العصر، اللہ اس پہ رحمت کی برکہ برساتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، جو عصر سے پہلے 4 رکعتوں کی حفاظت کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ فرمایا یا ابن آدم، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ارکع 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ، آدم کے بیٹے 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لیا کرو، یہ چاش کے وقت، یہ ضحیٰ کے وقت، جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال۔ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلے، جب وہ زمین پہ چلے، یہ سخت گرمی میں 10 سے 10:30 بجے کا ٹائم، 2 رکعتیں پڑھ لو، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، 4 رکعتیں پڑھ لو، سارا دن رب تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے 6 بھی پڑھی ہیں، اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 8 بھی پڑھی ہیں۔ اور عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ آج میں نماز پہ دل نہیں لگاتا اور کہتا ہوں کہ میرا دل خوش ہو جائے، یہ دل تو خوش ہوگا جب رب کی عبادت میں خوش ہو جاؤ گے۔ محمد مصطفیٰ قیام کیا کرتے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، آپ قیام کرتے آپ کے پاؤں میں سوزش ہو جاتی، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تتفطر قدمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ سوال کرتی ہے وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو تو رب تعالیٰ نے سرتاج رسول بنایا ہے، آپ کو تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، سب اللہ ذوالجلال نے آپ کو یہ انعام دے رکھا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب سنیے، سرتاج رسول کا جواب بھی اعلیٰ ہے، فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ آئیے
ان دشمنوں کا جواب دینا ہے تو سب سے پہلا طریقہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. انہوں نے رب کی عبادت کیسے کی، اس کی ایک ایک ادا، اس ہستی کا ایک ایک رویہ، اس ہستی کا ایک ایک زندگی کا زاویہ، ایک ایک طریقہ، اس کی گفتگو کا سلیقہ، اس کے کردار، اس کی گفتار، اس کے ایک ایک پیرائے کو اپنی زندگی میں لے آئیے. دشمن خود ناکام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. سجدے میں گئے ہیں، قیام میں گئے ہیں، رکوع میں ہیں، کس قدر لذت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. بلکہ پوری رات گزر جاتی ایک ہی آیت پہ، اور ایک آیت پڑھتے جاتے، روتے جاتے. اور وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے، تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. لیکن میرے مالک اگر تو انہیں معاف کر دے تو پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. کس بات پہ روتے ساری رات گزاری؟ کہ امت عذاب سے بچ جائے، امت عذاب سے بچ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر تھا. اس فکر کو اپنے اندر میں اور آپ اگر پیدا کر لیں، میں کیسے آگ سے بچ سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کیسے آگ سے بچا سکتا ہوں. یہی تو علم کا معنی ہے جس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، عمل بھی کر کے دکھایا. نماز فجر سے فارغ ہوتے آپ یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو مجھے نفع دے، جو میرے گھر والوں کے لیے نفع مند بن جائے، جو میرے خاندان کے لیے، میرے قبیلے کے لیے، میری بستی اور محلے اور شہر کے لیے، میرے معاشرے کے لیے، میری قوم و ملت کے لیے نفع والا بن جائے. ورزقا طیبا. میرے مالک جہاں نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں وہاں میرا دوسرا سوال یہ ہے، کھانا تو ہے، پینا تو ہے، یہ زندگی کے حصے ہیں، لیکن مالک حلال کھلانا، حلال ہی پلانا، ایسا رزق عطا فرما جس میں حرام کا شبہ بھی نہ ہو. اور تیسرا سوال یہ کرتے، وعملا متقبلا. کام تو سب لوگ کرتے ہیں، عمل تو ہر شخص کرتا ہے، عمل وہی ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ تین سوالوں میں دنیا اور آخرت کو سمو کے رکھ دیا. سرتاج رسل نے جس طرح وہ ذات عالی تھی، اس کی ہر بات بھی عالی ہے. اس نے جہاں علم نافع کی بات کی، وہاں رزق حلال کی بات کی، وہاں عمل کی قبولیت کی بات کی. علم آنے سے دنیا روشن ہوگی، زندگی میں روشنی آئے گی، رزق حلال ہوگا، عبادت قبول ہوگی. اگر عبادت قبول ہوگی یہ جنت کا وارث بن جائے. اللہ ہمیں ایسی لوگوں کے صف میں شامل فرمائے. آج دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہی ہے، اپنے ذاتی میز چھوڑ دیجیے. مقاییس شرعیہ، شریعت کے پیش کیے گئے میز کو اپنے میز بنا لیجیے. یہ میری اور آپ کی دانش کہتی ہے، مصلحت ہے، حکمت ہے. پھر کیا ہوا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں، میز وہ ہونے چاہیے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، جس کو حدیث نے پیش کیا ہے. حکمت کا مطلب کسی برے کی برائی کو سیدھے سے لگانا نہیں ہوتا. حکمت کا مطلب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلیظ زبان کو برداشت کرنا نہیں ہوتا. حکمت سے مراد وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور حکمت قرآن نے بیان کیا کی ہے یہ سمجھنا بھی تو بیگا مسلم میری ذمہ داری ہے. حکمت کے قرآن نے 5 معانی بیان کیے. پہلا معنی اصابت الرائے، صحیح ترین رائے کو حکمت کہتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء
فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. جس کو اللہ عز و جلال نے حکمت سے نواز دیا، اس کے دامن میں دنیا جہان کی خیر و برکت کو جمع کر دیا. وہ حکمت کیا ہے؟ اصابت الرأی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح ترین رائے اور بات کو حکمت کہتے ہیں، اور صحیح ترین رائے اور بات وہی ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو، جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، جس کو محمد مصطفیٰ کی زبان پہ جاری فرما دیا. حکمت کا دوسرا معنی گہری بصیرت اور گہری فہم کو حکمت کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں سنیے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اپنے لقمان کو گہری فہم اور بصیرت سے نوازا تھا. کیسی گہری فہم تھی؟ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان دنیا سے جا رہی ہو، سب کچھ ساتھ ہی لے کے جانا، کچھ ہمیں بھی سکھاؤ. کہا بیٹا لکھو، گناہ کرنے کو جی چاہے تو بیٹا کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا رب تمہیں نہ دیکھتا. کہا جائے بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پر نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا. کہاں جائے بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا جسم میں سزا سہنے کی طاقت موجود ہے. کون سہ سکتا ہے؟ حدیث کہتی ہے لو ضرب بها جبل لكان ترابا. وہ گرز جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی جو مارے گے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ عز و جلال ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو بھی عذاب سے محفوظ فرمائے. حکمت کا تیسرا معنی ہے ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسا کام، ایسا عمل جس سے خشیت الہی پیدا ہو، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو. برائی کو سینے سے لگانے سے خوف اللہ کا پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا خوف ہوتا ہے. حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. حکمت بالغہ. حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا علم کہتے کس کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا العلم هو خشیت اللہ. علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے. جس کے پاس اللہ کا خوف آ جائے، جس کے دل میں خشیت الہی آ جائے، اسے تو عالم کہتے ہیں. اس لیے تو اس پیغمبر نے ایسی قوم تیار کی تھی جس کے جرنیل کا خوف، جس کے غلام کا خوف ایک جیسا تھا. اس میں کوئی فرق نہیں تھا. کوئی جرنیل بھی بن گیا عمر جیسا، اس کا خوف کم نہیں ہوا. کوئی غلام بھی ہے تو اس کا خوف کا درجہ لو نہیں ہے، بلکہ بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک جانور دے دو. کہا نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ پیسے لے لو، اس کی قیمت لے لو اور کہنا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اس نے کہا سنو، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. جہاں خشیت کی یہ حالت ہو وہاں پر رب تعالیٰ نے فیصلہ بھی تو جو کیا ہے وہی تو فیصلہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ عز و جلال
اختیار کے فیصلوں پر راضی ہو گئے. خشیت الہی یہ تیسرا معنی ہے حکمت کا. ہر وہ بات اختیار کرو جس میں اللہ کی خشیت اور خوف انسان میں پیدا ہو. چوتھا حکمت کا معنی، حکمت سرتاج رسول کی بات کو بھی کہتے ہیں، اس ہستی کے طریقے کو بھی حکمت کہتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یاد کرو اس نعمت کو، تمہارے رب نے تمہارے لیے قرآن بھی اتارا اور حکمت بھی اتاری. جس کا فضل ہے جس کو یہ دونوں نعمتیں عطا کر دے، اس کی فضل اور امتنان و احسان اور اس کی کرم، اس کی توفیق اور اس کی عنایت پر اس کا شکر ادا کیا کرو. جس نے دستور حیات، جس نے آئین زندگی کا، جس نے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ قرآن دیا اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو مبعوث کیا. پانچواں اور آخری حکمت کا معنی یہ ہے، حکمت سے مراد نبوت. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. داؤد علیہ السلام کی حکومت کو بھی ہم نے مضبوط کیا اور اسے نبوت سے بھی نوازا اور اسے فصل الخطاب بیان کرنے کا انداز بھی ہم نے عطا کیا. تو حکمت وہ ہوتی ہے جو نبوت کے کردار اور گفتار کی روشنی میں کام ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جو اس کی سنت کے مطابق ہو. حکمت کسی مجلس میں جا کے شادی میں گانے بج رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، اس کو حکمت نہیں کہتے کہ چننے لگ جاؤ، بلکہ ادب سے گزارش کرو بھائی مسلمانوں کے کام نہیں ہے. حکمت یہ نہیں ہے کہ چپ کر جاؤ، کائنات کے سرتاج کے بارے میں جو مرضی کو کہہ دے خاموش ہو جاؤ. نہیں، حکمت یہ ہے، میں چھوٹا سا مسلمان یہ کہنا چاہوں گا، اسلامی ریاستوں کی یہ ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ سب کے سب یہ سٹیٹمنٹ جاری کرے کہ یہ مجرم کسی اسلامی ملک میں تاحیات داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اسلام کو قبول نہ کر لے. اسلامی ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ آج کے بعد ہم تمام کے تمام سفراء کو واپس بلاتے ہیں اور ان کے سفیروں کو فارغ کرتے ہیں. ہر شخص اپنے دائرے میں رہ کے محمد مصطفیٰ کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اس حکمت کو بنائے کہ مسلمانوں کی پاور کیسے شو ہو سکتی ہے. جس طرح عام رویے میں مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے، رویے اور زاویے اپنی زندگی میں اور زیادہ مضبوط کرنے ہوں گے. وہاں یہ دو کام اسلامی ریاستوں کے ہیں. چوتھا کام ان معروضہ رکھنے والوں کا ہے. اگر پازیٹیو تھنکنگ ان کے پاس ہے تو آئیں، میدان خالی ہے. ڈینش میں یہ کام ہوا جب وہاں اللہ کے رسول کے خاکے بنائے گئے. کس قدر عظیم وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈنمارک کی زبان میں ڈینش میں اللہ کے رسول کی سیرت اور مختلف کتابوں کے تراجم کروائے، ان تک پہنچائے. خاکے بنانے والے بھی مسلمان ہو گئے. آؤ اللہ کے رسول کی سیرت کو مختلف زبانوں میں چھپوا کر دشمنوں تک بھی پہنچاؤ. ایک مرتبہ اس ہستی کے بارے میں پڑھے تو صحیح، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ چشم فلک نے آج تک ایسی ہستی کا دیدار ہی نہیں. اور پانچواں کام جس میں آج سارے جمع ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، سوشل ڈسٹینس تو کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں، احتیاط کرو، لیکن سوشل بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے. میں کیسے زندہ نہیں رہ سکتا ان کی چیزوں کے بغیر؟ میں کیسے زندہ نہیں رہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول کی صداقت و عدالت، اس کی عظمت، اس کی حفاظت کے لیے میں صبر نہیں کر سکتا؟ کیا عمر کے پاس آئے تھے لوگ، گوشت بہت مہنگا ہے، کہا سستا تو نہیں کرنا ہے، کرو. کہا ہم تو
کھانے والے ہیں، یہ سستا وہ کرے جو بیچنے والے۔ کہا تم 1 مہینہ نہ خریدو تو بہت سستا ہو جائے گا۔ ہر چیز کی قیمت خود ہم بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بائیکاٹ کر کے تو دیکھو اور راز سمجھیے، ایسے مجرم نہ ان کو دین سے تعلق ہوتا ہے، نہ واسطہ ہوتا ہے، نہ اخلاقیات کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی قوم کو سمجھتے ہیں۔ اور رقص مالیون، ان کی نظر صرف پروفٹ پہ ہوتی ہے۔ جہاں پروفٹ سے ضرب آتی ہے وہاں وہ لوگ اپنے ٹیکتے ہیں۔ یہ تو تاریخ ہے، اس کے بارے میں تو جاننا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا جھٹکا دے کے تو دیکھیں کس طرح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن کون کرے گا جس کو اللہ نے یہ غیرت عطا کی۔ امام مالک سے ہارون الرشید نے پوچھا تھا، بتائیے اس امت کے بارے میں جس کے پیغمبر کے بارے میں زبان کھولی جائے، تو امام مالک نے کہا تھا اس امت کو زندہ رہنے کی کس نے اجازت دی جس کے پیغمبر میں باتیں کی جائے وہ زندہ بھی ہو اور خاموش رہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں وہ غیرت عطا کرے جو غیرت صحابہ کرام کے اندر اللہ نے رکھی۔ ان دشمنوں کے جواب کا تیسرا طریقہ، عبادات کو بہتر بنانے کے بعد، سنت کے ہر کام کو اختیار کرنے کے بعد، اپنے میز کو چھوڑ کر مقاییس شرعیہ، شریعت کے بنائے ہوئے میز کو اختیار کیجئے، بناوٹی مسلکوں کی طرف مت جائیے۔ قرآن کی سٹیٹمنٹ سنیے، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ سنو مسلمانوں بزدل نہ بنو، کبھی بھی کافر تمہارا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب بھی تم پہ وار کریں گے قلعے میں بند ہو کر یا دیواروں کی اوٹ میں تعریف کی ورق گردانی کیجئے۔ جب بھی دیکھا چشم فلک نے دیکھا دشمن آئے، دیواریں بنا کے آئے اور قلعوں میں چھپ کے حملے کیے، جب بھی مسلمانوں کا سامنا کیا نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ عز و جلال نے مسلمانوں کو ہی بتا دی۔ آج بھی اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے تو ہمیں بزدل نہیں بننا چاہیے۔ زندگی کی ہر فورم پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمان جرأت کا اظہار کرتا ہے۔ کس نبی کی امتی ہو جس کے صحابہ موت کی تلاش میں ہوتے، موت آگے آگے ہوتی اور صحابہ پیچھے ہوتے، چار پائی میں بیٹھے خالد بن ولید کہہ رہے تھے جاؤ میرا پیغام بزدلوں کو پہنچا دو، جو بزدلی کرتے ہوئے میدان میں نہیں اترتے، اور کہہ دو وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ، ان بزدلوں کو کبھی نیند نہیں آتی۔ آج میرے جسم کو دیکھو، ایک بالش کا حصہ بھی خالی نہیں، جہاں تیر کا نشان نہ ہو، جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ پہنچاؤ میری بات ان کو کہ میں میدانوں میں اترتا تھا، موت آگے آگے ہوتی تھی نہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا، میں مانگتا تھا مجھے شہادت مل جائے۔ آج گھر میں ہوں اور موت آ رہی ہے، سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، من طلب الشہادت بالصدق، جو سچے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، بلغہ اللہ ولو مات علی فراشہ، وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہو جائے تو رب تعالیٰ اسے شہادت نصیب فرما دے۔ مسلمانوں کو تیسرا کام یہ کرنا ہوگا دشمن کا جواب دینے کے لیے، اور اس بات پہ بھی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ اپنے مہربانوں سے اپنے اندر عدالت پیدا کریں۔ عدل یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی قوم کو بلند کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زندگی کے 3 زاویوں میں عدل، قولی عدل، عملی عدل، محبت و نفرت کا معیار عدل۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ جب بھی بات کیا کرو عدل کی بات کیا، عدل کو مت چھوڑو۔ میری اور آپ کی بات میں جب عدل آ گیا سمجھ لو کہ انقلاب کی راہیں ہموار ہو گئی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کروایا. سعد مسلمان ہوئے جب ان کی عمر 30 سال کے قریب تھی. جب فوت ہوئے تو 36 سال کے قریب عمر تھی. گنتی کے 6 سال زندگی گزاری. 6 سال میں کتنا پیارا ایمان ہوگا. نہ فوت ہوئے، نہ قبر میں گئے، نہ حشر میں، نہ پل صراط سے گزرے. سرتاج رسول نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے سیطلع علیکم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ. اور کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو ایک ہستی آ رہی ہے، اس کو دیکھ لینا. دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جنت کی بشارت ملی. یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کی وفات کی خبر کے لیے رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. اور حدیث کہتی ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اللہ کا عرش سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے استقبال میں جھوم اٹھا. یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے جنازے کے لیے رب تعالیٰ نے آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کو اتارا تھا. یہ 3 انعام کیسے ملے، اس کا سبب بھی سمجھیے. مسلمان ہوئے، ماں نے کہا بھوک ہڑتال کروں گی، مر جاؤں گی، چھوڑ دو دین کو. تم لوگوں کے پاس سے گزرو گے، لوگ کہیں گے یا قاتل امیں، اماں کے قاتل جا رہے ہو. کہا یماں میری پیاری ماں، میں دین نہیں چھوڑ سکتا، تم کھانا کھا لو، ایسا نہ کرو. ماں نے ہی مانی. جب وقت آیا شاید کہ جس وقت پہ رب تعالیٰ کو سمجھانا چاہتے تھے، ماں نے کچھ نہیں کھایا. سعد نے دیکھا کہ معاملہ تو بگڑ رہا ہے، اٹھ کے آئے اور آگے کہتے ہیں یا اماں، او میری پیاری ماں، لو ان لکی 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا. میری ماں تم بہت پیاری ہو میرے لیے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر 100 جانیں بھی اللہ عطا کر دے اور ایک کر کے 100 کی 100 جانیں میری آنکھوں کے سامنے نکل جائے، میری ماں میں برداشت کر لوں گا، میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا دین نہیں چھوڑوں. اپنی زبان میں عدل لائے. قاضی شریح کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا بھی پاس ہے، بیوی بھی پاس ہے، اور جہاں شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ایک تحفہ بھی ہے. ایک قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ سوچا کرتے تھے جب میری شادی ہوگی تو میں نے پہلے دن ہی سب کو سمجھا دینا ہے اور میں خطبہ دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے جا کے سلام کہا، بھی میں بولا نہیں تھا، بیوی نے خطبہ شروع کر دیا اور اس نے کہا آج ہی بتا دیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، یہ بتا دیں دوز اینڈ ڈونٹ کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، زندگی کے آخری سانس میں کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اور قاضی شریح کہا کرتے تھے ایسا ہی ہوا، 20 سال گزر گئے، آج تک ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی. یہ میں نے ایک لفظ بولا ہے 20 سال کا، یہاں 20 منٹ نہیں گزرتے اور کیا کچھ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں ایک مرتبہ غصہ کیا میں نے، بعد میں سوچا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. بیٹا کہتا ہے ابا جان فلان کا مسئلہ ہے، کیس تو آپ کے پاس آنا ہے، اگر کوئی ہے اس میں جان تو ٹھیک، مگر میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں. ماں نے کہا دیکھنا یہ کہیں آپ کو بلیک میل نہ کرے. کہا بیٹے کیس آنے دو میرے پاس. کیس آیا، دلائل سنے، بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا. بیٹا مچلتا ہے، اچلتا ہے، ابا جان میں ہی برا تھا. کہا بیٹے نہیں، تم مجھے پوری دنیا سے پیارے ہو، لیکن تیرے جیسے بیٹوں سے روئے زمین بھر جائے، مجھے محمد مصطفیٰ پیارے ہے، اس کا دین مجھے پیارا ہے. اس نے کہا تھا اس جگہ پہ بیٹھ کے نا انصافی نہیں ہو سکتی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، قریبی سے قریبی ہو، عدل نہ چھوڑو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
دوسرا عدل، تمہارے عمل سے بھی عدل سامنے آنا چاہیے. فیصلہ کرنے لگو، عدل کا فیصلہ کرو. سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا، کہتا ہے کیا کرے، ہیرا میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ مال چاہیے. اسی لیٹر پہ پیچھے لکھ کے بھیجا وثق طرقها بالعدل. جہاں رہتے ہو گورنری کرنی تمہیں آتی ہے، اس کے راستوں کو عدل سے بھر دے، تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں. اگلا سال آیا، اسی جگہ سے جہاں شکایت آئی تھی کہ مال نہیں ہے، وہاں ڈھیروں ڈھیر مال آ گیا. سبب کیا تھا؟ جس معاشرے میں عدل آتا ہے وہ قوم کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوتی. قولی عدل، عملی عدل. اور تیسرا عدل جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، مسلمانوں تم سب مسلمان ہو تو اپنے اندر محبت و احترام پیدا کرو. چھوڑ دو ذاتی آراء اور لڑائیوں کو. تم مسلمان ہو، مسلمان یہ سلامتی سے ہے، سلامتی کو پسند کیا کرو. اور امام احمد بن حنبل کی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. کس قدر یہ عظیم انسان تھا، 40,000 حدیثوں کا تحفہ پیش کرنے والا. وہ کہا کرتا تھا میری بات تو سنو، الآراء للإعلام وليست للإلزام. رائے جب پیش کی جاتی ہے تو خبر دینے کے لیے، کسی پہ ٹھونسنے کے لیے نہیں ہوتی. الآراء للتفاهم وليست للتلاكم. مشورہ پیش کیا جاتا ہے معاملے کو سمجھانے کے لیے، مشورہ گفتم گفتہ ہونے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا. باپ کے پاس 4 بیٹے 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، مشورہ ہوگا تو لڑائی کریں گے کیا؟ ایک باپ کی بیٹے ہیں، ایک باپ کی بیٹیاں ہیں. مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، آ جاؤ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عدل، محبت اور نفرت کا معیار بھی عدل بناؤ. یہی وجہ ہے سعد کو 3 انعام کیسے ملے. جب ایک صحابی ان کے گھر میں گئے تو انہوں نے کہا تھا میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کو اتنے بڑے انعامات مل گئے، جنت کی جس کو بشارت مل گئی ہے اس سے بڑا انعام کیا، راز کیا ہے؟ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کو فرق نہیں دیکھا. کہا سنو، لا اجد غلا لأحد من المسلمین. میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں پالا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ. میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں گرا نہیں ہے. وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا. 3 کام میں نے کر لیے. کتنی مختصر 6 سالہ اسلام کی زندگی ہے. اللہ عز و جل نے انعام بھی 3 دیے، جنت کی بشارت دی، اور اللہ عز و جل کا عرش جھوم اٹھا استقبال میں، اور 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی. بلکہ اصحاب تو یہ بتاتے ہیں، سرتاج رسول فرمانے لگے صحابہ سے ذرا جلدی کرو اس کو غسل دیں، کہیں غسل دینے کے لیے بھی فرشتے سبقت نہ کر لیں. اے اللہ ان روشن چہرے جو بیٹھے ہیں ان کی اور ان کی اولاد و نسلوں میں بھی عدل کو پیدا فرما دے. 4تھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے، عبادات اور ریاضتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کے بعد، حکمت شرعی میز کو اختیار کرنے کے بعد، عدل و انصاف اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے بعد، 4تھا کام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نقشہ بھی پیش کیا ہے. میرے بھائی نے کتنی پیاری آیت پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اس زمن میں سمجھائی تھی جو میں ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة. لوگوں یہودیوں کے 71 فرقے تھے،
من هم یا رسول اللہ، جماعت تو ہوگی، کون سی جماعت؟ آپ نے نام نہیں بتایا، کام بتایا ہے، ما انا علیہ واصحابی، آج جس دین پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، جس دین پہ ہوگا یہ جنت میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کے زاویے کو سمجھیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ پتہ میں آپ کو اتحاد کی بات کیوں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کا وزن دیکھیے اور اس کی رعنائی دیکھیے۔ فرمایا کرتے تھے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت اور مدد تمہیں چاہیے تو پھر تم مل جل کے زندگی گزارو، اتحاد و اتفاق سے رہو۔ البرکۃ مع الجماع، اگر تمہیں چاہیے کہ اللہ حضور جلال کی نصرت و تائید کے ساتھ ساتھ تمہیں برکتیں بھی زندگی میں آ جائے، تمہارے قول و فکر، تمہارے اقوال و اعمال میں برکت آ جائے، تو پھر اجتماعیت کو پسند کرو، اختلافات اور تفرقہ بازی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت کے مستحق بننا تو مل جل کر ایک جماعت مسلمانوں کی بن کر رہو، افتراق چھوڑ دو، کیونکہ رحمت کیا ہے؟ الجماعت رحمہ، مل جل کے رہ کے زندگی گزارنا یہ رحمت کا باعث ہے، تفرقہ بازی یہ عذاب کی نشانی ہے۔ بلکہ قربان جاؤ فداہ ابی و امی وکل ما یملک نفسی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے محمد مصطفیٰ پر، اور ہر وہ چیز جس کے ہم مالک ہیں وہ بھی قربان ہو جائے۔ اس قدر عظیم بات کہہ دی، من اراد بحبوحۃ الجنہ، اگر تو چاہتا ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام لینا، فلیلزم الجماعہ، وہ اتحاد و اتفاق اور جماعت بن کے زندگی گزارے، اختلاف سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس کے فرامین سے بھی محبت کیجئے اور اس کو زندگی میں اتارنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رب سے مانگی اور کوشش شروع کری۔ آخری بات اور اس پہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ میرے معزز اور مکرم و محتشم بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دین دیا اس میں سب سے خوبصورت پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے، جو پہلو آج امت میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ تزکیے اور تربیت کا پہلو ہے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہوں تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی سوچئے گا، علم دنیا کے پاس بہت ہے لیکن کمی ہے تو تربیت اور تزکیہ کی کمی ہے۔ میں کیسا مسلمان ہوں، مجھے بڑے کا احترام کرنے سے لذت کیوں نہیں آتی؟ میں اپنے علم پہ گمنڈ کرتے ہوئے بدتمیزی کے الفاظ بولنے کی جرات کیسے کرتا ہوں؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یجل کبیرنا فلیس منا، جو کسی بڑے کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے چھوٹے پہ ظلم کرتے ہوئے اس پیغمبر جس کے میں محب ہوں، جس کا میں اطاعت گزار بننا چاہتا ہوں، جس کا میں مطیع و فرما بردار ہوں، چھوٹے پہ کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے سوچ کیوں نہیں آتی؟ اس پیغمبر نے تو فرمایا تھا من لم یعقل کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا، جس طرح بڑے کا احترام کرنے والے سے میرا تعلق نہیں ہے، جو چھوٹے میں شفقت نہیں کرتا اس کا بھی مجھ سے تعلق ہے۔ آج مجھے خیر خواہی کرنے کی طرف کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ میں اگر کسی کو عزت نہیں دے سکتا تو میں بےعزتی کرنے کے لیے تیار کیوں ہوتا ہوں؟ کوئی بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائے، ہم انگلی توڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی نظریں اٹھائے اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہے۔ بھول گئے کہ اللہ کے پیغمبر اسی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اطیب وما اطیب ریحا والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من۔ بیت اللہ تیری شان ہی کیا ہے، تیری فضائیں کتنی پاکیزہ ہے، لیکن یاد رکھنا ہے بیت اللہ تجھ سے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، اللہ نے تیری
یہ اصول اور ضابطے ہیں، یہ ایتھکس اور ہیٹس ہیں صحابہ کے، وہ کسی کے مال اور کسی کی جان اور عزت کے پیاس سے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اپنے اس چھوٹے بھائی کا ایک پیغام یاد رکھنا جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اور آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، اللہ کی قسم، ویسے بھی میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، شاید اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ ہو مسلمان ہو مومن اور وہ کسی مسلمان اور مومن کو قتل کرنے کی سوچ کیسے پیدا کر سکتے۔ لو ان اہل السماوات والارض اشتركوا في دم واحد لأكبهم الله في النار، اگر ساتوں آسمانوں کی کھربوں فرشتے نورانی مخلوق، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کی 14 طبق کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، نو ڈاؤٹ یہ چیز آف دی ریکارڈ ہے، اب سب کے سب فرشتے اور ساری دنیا کے لوگ ایک بار کی بات تو نہیں کریں گے، کوئی مشورے میں شریک ہوگا۔ فرمایا اگر ایک مومن کے قتل میں کوئی کسی طریقے سے شریک ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ ایک مومن کے بدلے 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے۔ کبھی مومن کی قیمت تو جانا کرو، کبھی مومن کی عظمت تو سمجھو، اس مومن کے بارے میں غیبت کرنا کیسے جائز ہے؟ کس کی امتی ہے ہم؟ جس پیغمبر نے فرمایا تھا ذکرک اخاک بما یکرہ، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو بھائی کو ناپسند ہے؟ اور آپ یہ کہہ کے کر لیتے ہو، میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، منہ پہ اس طرح کے الفاظ کہہ دینا جو جائز نہیں ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر آج چغلیاں عام ہیں، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج مسلمان ہیں، پڑوس میں ایک ایسا مسلمان ہے تیری فکر سے موافق نہیں، تیرے ایمان کو یہ کیوں نہیں ضرب لگتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام اس نے قبول کیا ہے، ایمان کی محبت رکھتا ہے، اس کی سوچ میں فکر ہے، کبھی عمل میں کوتاہی ہے، اس کبھی کو کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچیے، اس کو پیغام دیجیے، اس کے سامنے محبت سے، اس کے سامنے احترام سے دین پیش کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ کے دیکھ کر سوال کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ اعدل لی فی الزنا، سرتاج رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو، اور کس ہستی کے سامنے کیا بول رہے ہو؟ طبیب اور ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، کہاں رک جاؤ، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہا ہوں، اور آپ پہ بھی ایمرجنسی میں دیکھو فدنا منہ، اسی کو کہتے ہیں جو پوری کائنات کے زخموں پہ مرہم لگانے آئے، اسی کو کہتے ہیں انما انا نعمت مہدا، لوگوں مجھے رب تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت بنا کے تمہارے طرف بھیجا ہے، اسی کو کہتے ہیں مجھے رب تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ طائف کی بستی والوں نے پتھر مارے تھے، باتیں بھی کی تھی، خون بھی نکلا تھا، آپ کے چہرے انور سے خون بھی بہت کے مقام میں نکلا تھا، جو عزت رکبتو آپ کے گھٹنے مبارک بھی زخمی ہوئے تھے، باہوں سے بھی خون نکل رہا تھا، اور طائف کے لوگوں نے جب تنگ کیا اللہ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الجبال کو بھیجا۔ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیے، وہ آگے کہتا ہے ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ کی طرف مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر آپ کہتے ہو تو پوری بستی کو دو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دے۔ کہا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدون، نہیں میں یہ نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے یہ بھول کے نہیں مانتے، اللہ ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد کو سمجھتے، مجھے میرے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں ایسا نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہے تو اس قصے کو غور سے سنیے۔ فدنا منہ، آپ کو پتہ ہے جب کسی مریض کو پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں تو وہ تو کبھی تڑپ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے حواس باختہ ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈاکٹروں کو ہی بول دیتا ہے،
لیکن ڈاکٹر جس کی کہتے ہیں ان کے اندر سیکریفائز کرنے کی یہ پاور ہوتی ہے. پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر جی بھاگ کے آتے ہیں. سرتاج رسول صحابہ کی بات تو صحیح قریب ہو گئے. ڈاکٹر سب سے پہلے نبض دیکھتا ہے. نباز ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں اور فوراً فرسٹ ایڈ دیتا ہے. سرتاج رسول نے کون سی فرسٹ ایڈ دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے. ڈاکٹر بھی کرتا ہے دنیا کا کیا کھایا کیسے ہوا، لیکن آپ کی ذہانت اور آپ کی وہ عالی فکر وہ افق فکری کو دیکھیے. آپ نے صرف 4 کوسچن کیے. نوجوان سے پوچھا تحبہ لأمک، اس چیز کی اجازت چاہ رہے ہو اگر پسند ہے تمہیں کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، مائیں ہیں، یہ کل کو گماں بننے والی ہوگی تو بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتک، پسند ہے تمہیں کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. قال ولا الناس يحبون لبناتهم، لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی جرم کرے. اتحبه لخالتك، اتحبه لعمتك، اتحبه لاختك، تمہاری بہن خالہ اور پھپھو کے ساتھ کوئی زیادتی کرے پسند ہے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. قال ولا الناس يحبون لاخواتهم وعماتهم وخالاتهم، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے. یہ سوالات ہوئے، اس نوجوان کا سر جھک گیا. اب دیکھے گا علاج کیسا ہوا. یہ کون سی ہستی ہے؟ اعطی قوت 30، جس کو اللہ نے 30 لوگوں کے برابر طاقت سے نوازا تھا. رکانہ ایک پہلوان تھا. اس نے جب دیکھا کہ سرتاج رسول اکیلے ہیں وادی میں، اس کے ذہن میں شیطان نے ایک بات ڈالی کہ آج موقع ہے. آگے کہتا ہے آؤ مجھ سے کشتی کر لو. سرتاج رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، آجو. اٹھا کے مارا. کہتا ہے نہیں میں نے ابھی ٹرکس استعمال نہیں کیے. دوبارہ آئیے، دوبارہ بھی اٹھا کے مارا. پہلوان بڑا مشہور تھا. کہتا ہے اب 100 بکریاں انعام بھی دوں گا اگر آپ تیسری مرتبہ بھی جیت جاؤ. آپ نے پھر اٹھا کے مارا. کہانی بکریاں نہیں چاہیے. اما الغنم فمردودۃ علیک، جاؤ بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے. دیکھیے ایک سرتاج رسول کی فکر کیا ہے. سرتاج رسول کو اللہ نے طاقت دی تھی. ایسے پیغمبر کو سامنے کو ایسی لفظ بولے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن علاج دیکھیے. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس زبان اطہر سے کلمات جاری ہو گئے. اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وحصن فرجہ وطہر قلبہ. اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم اس کو پاک دامن بنا دے. مسند امام احمد کی روایت ابو امامہ بیان کر رہے ہیں. ان لفظوں کی وضاحت پیمائش کیجئے گا. فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ، یہ 3 کلمات اس مبارک ہستی کی زبان سے نکلے تھے اور انداز دیکھ لیجئے کیا تھا. صحابی کہتی ہیں پھر پوری زندگی اس نوجوان نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. آ جاؤ، اگر محبت اس پیغمبر سے تو اس کی زندگی کا انداز بھی ہم اپنا لیں. میری دعوت کا طریقہ، میری تبلیغ کا طریقہ، میرے سمجھانے کا طریقہ محمد مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے. نفر دے مت دلاؤ، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں سناؤ، نفر دے نہ پھراؤ. یسروا ولا تعسروا، دین کو مشکل نہ بناؤ، آسان بناؤ، لیکن آسانی وہ جو محمد مصطفیٰ نے دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں پیشاب کرنے والا پیشاب کرتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں تو تم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں رک جاؤ، لا تزرموا ای لا تقطعوا علیہ بولا، کہیں بیمار نہ ہو جائے. اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے کام سے فارغ ہوا.
آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور بہا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے بلایا, کہتے سنو ان هذه المساجد لم تبن لهذا, یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. انما هي لذکر اللہ الصلاۃ وتلاوۃ القرآن. مسجد تقدس کی جگہ ہوتی, یہاں تو نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. سمجھا دیجیے. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول بھی اس کے پیچھے بھاگتے تو جہاں جہاں دوڑ کے جاتا, کیا وہ جگہ پاک ہو رہی تھی؟ کیا اس کا لباس پاک رہنا تھا؟ یہ وہ حکمت و دنائی اور عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی, جو آج میری اور آپ کی ضرورت ہے. سمجھ گیا؟ دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی و محمد, اللہ یا مجھ پہ رحم فرما, یا محمد پہ رحم فرما. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لقد تحجرت واسعا, اللہ کی تو اتنی بڑی رحمت تو آپ نے دو بندوں کری. کہاں پیار سے تو آپ نے سمجھایا, وہ تو غصہ ہی کر رہے تھے. یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مشن اور منہج مضبوط ہو, کافر کو جواب صحیح دینا چاہتے ہیں, تو جہاں آپ کی محبت سچی ہے, محمد مصطفیٰ کی طرح عبادت کرتے ہو, تو دعوت کا انداز, سمجھانے کا انداز بھی محمد مصطفیٰ کا اختیار کرو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیویوں میں صرف خادم کو مارا نہیں, زندگی کے زاویے پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں. اگر گھر گھر میں لڑائی اور طلاقیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے. کامیاب کون لوگ ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زاویوں کو اختیار کرتے ہیں. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط, پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نہیں مارا. دنیا میں تو ہماری ملاقات نہ ہو سکی بھائیوں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اشد الناس حبا لی, میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا میرے ساتھ وہ ہوگا. یود احدهم لو انه رآنی بأہلہ ومالی, اس کی تمنا اور خواہش یہ ہوگی کہ میرے سارا جہان لٹ جائے, گھر بار لٹ جائے, مجھے محمد مصطفیٰ کا ساتھ مل جائے. آؤ اس کے ساتھ کے لیے 3 کام کرنے کا مل کر عزم کر لیں. سب سے پہلا کام, صحیح مسلم کی روایت ہے, رات کا وقت ہے, صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں پانی لے کر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو وضو کرواؤ. وضو کروایا, سرتاج رسول پوچھتے ہیں سل, میرے صحابی کی خواہش تمنا ہے تو بتائیے, میں رب تعالیٰ سے دعا کروں گا پوری ہو جائے گی. خواہشیں ہو تو ایسی, تمنائیں ہو تو ایسی. صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, سرتاج رسول اس سے بڑی تمنا کیا ہے؟ یہ قسمت اور نسبت مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے, میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی اسی طرح. قال او غیر ذلك, میرے صحابی کچھ اور. قال هو ذاك یا رسول اللہ, سرتاج رسول جس کو جنت مل جائے اور آپ کی صحبت مل جائے, باقی کیا بچا ہے؟ صرف اللہ کا دیدار ہی رہ جاتا ہے, اس سے بڑا ہے. فرمایا اگر تم سچے ہو اس بات میں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, کثرت سے نوافل پڑھنا, کثرت سے سجدے کرنا, قیامت کے دن جنت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوگی. کبھی تو وقت نکال کے فرض نماز تو فرض نماز چھوڑ دیں گے تو اس کا تو گناہ ہی بڑا ہے, کفر تک انسان پہنچ سکتا ہے. کبھی تو نوافل کی عادت بناؤ. میرا اور آپ کا دفتر اور ڈیرا اور میرے اور آپ کے کام کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, عشاء سے لے کے صبح تک کوئی وقت آپ کو مل جائے, 2 رکعتیں پڑھ لو, 10 آیتیں پڑھ لو, ایسا خوش نصیب انسان بن جاتا ہے, اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے.
10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کو آخری 2 صورتیں یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو علی جا اس کی 11 آیتیں ہیں. کسی کو کچھ بھی یاد نہیں، کھڑا ہو کے 2 صورتیں پڑھ لے، 5 سے 6 منٹ میں 2 رکعتیں ہو جائیں گی، غفلتیں اللہ ذوالجلال دور فرما دے گا. تہجد پڑھنے کی کوشش کی، اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے. دوسرا کام جس سے اس ہستی کی رفاقت قیامت کو مل جائے گی، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. لوگوں، قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان میں نرمی آ جائے، زبان میں مٹھاس آ جائے، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، حرام سے اجتناب کیا جائے، حلال کی تمنا کی جائے، طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، گھر والوں پہ فراخی کرنا، یہ اخلاق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا قیامت کے دن سب سے قریب اور سب سے پیارا میرے نزدیک ہوگا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے انعام کیا رکھا ہے؟ ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها وباطنها وباطنها من ظاہرها. اللہ نے جنت میں کوئی کرسٹل کے گھر بنائے ہیں جس گھروں میں بیٹھ کے پوری جنت کا نظارہ کر سکیں گے، اور اگر باہر گئے ہیں تو اپنے گھر کے ایک ایک زاویے کو دیکھ پائیں گے. قیل من هو یا رسول اللہ، لمن ہی یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کن کے لیے بنائے ہیں؟ آپ نے فرمایا لمن الان الکلام، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، وہ افشى السلام، جو سلام کو عام کرتا ہے، وصلى باللیل والناس نيام، جو تہجد پڑھتا ہے اور لوگ سوئے رہے ہیں. ایسے انسان کو جنت کی بالا خانے نصیب ہوں گے. اللہ کے پیغمبر کی رفاقت چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اس مبارک ہستی پہ کثرت سے درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں آج آپ کے چہرہ انور پہ کس طرح کی بشاشت ہے، کتنے آپ خوش ہیں. فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور آ کے یہ پیغام دے کے گئے ہیں، من صلى من أمتك صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. تم ایک مرتبہ درود بھیجو گے، اللہ ذوالجلال 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے، 10 نیکیاں لکھیں گے. وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة. تم تو ایک مرتبہ درود پڑھو گے، رب تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش، مغفرت اور برکت کی دعائیں کریں گے. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اس ہستی کو ہمارے لیے سفارشی بنائے. الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. الہ العالمین فکری اور قولی اور عملی کمزوریوں کو دور فرما. الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں یا جو سن رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. الہ العالمین جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. الہ العالمین جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی چوریوں کو بارونق بنا. مولا کریم جو مالدار ہیں ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. مولا کریم جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی توکل بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین اس وطن عزیز کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ان سب کو اتفاق و اتحاد اور یگانیت کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت و احترام اور محبت کرنے والے ہوں. الہ العالمین دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. مولا کریم جس طرح تیرے پیغمبر کی
شان سننے کے لیے جمع ہے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔